پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری روحوں کو جو ہے بنایا، سلا دیا، پہلی موت آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں کے پیٹ میں ڈالا، جب روح کے آنے کا وقت ہوا اللہ تعالیٰ نے دوسری منزل میں ڈالا، اور تیسری منزل دنیا کا پیٹ ہے، اور چوتھی جو منزل ہے وہ برزخ ہے، پھر اس کے بعد قیامت قائم ہو کے محشر ہو کے پھر آپ کی آخری منزل جو ہے انشاءاللہ اللہ کرے جنت ہو، اور جہنم سے اللہ ہمیں اپنی بنا میں رکھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے میرے بھائیوں، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی روح اللہ کے پاس پرواز کرتی ہے تو جو وہاں کی ارواح ہیں، نیک ارواح کی بات کر رہا ہوں، وہ جب اس سے ملتی ہیں تو وہ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں جتنا آپ جب آپ کے والدین یا آپ کے بچے یا آپ کے بہن بھائی جب دور جاتے ہیں اور پھر جب آپ سے سال بعد یا 1.5 سال بعد ملتے ہیں، جتنی آپ کو خوشی ہوتی ہے ان کو بھی اتنی خوشی ہوتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو روح، جس کا مفہوم ہے کہ جو روح جب اپنے بھائیوں کے پاس پہنچتی ہے نیک روح، تو اس سے مل کے اتنا خوش ہوتے ہیں جیسا وہ کسی اپنے سے ملے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی بھی اپنی جگہ علیہ ہیں، شہید بھی اپنی جگہ علیہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا کیا حساب ہوگا۔ انشاءاللہ اگر جنت کا فیصلہ کر بھی دیا جاتا کہ ہم زندہ رہیں گے، یا کیا ہمیں حکم دے دیا جائے گا سو جاؤ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں صرف ایک نریشن ملتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ روح کو کہا جائے گا کہ سو جاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، everyone has to go۔ آج بھی یہ بات ہو رہی تھی، لیکن یہ برزخ کی زندگی جو ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا اس میں، مجھے اور آپ کو نہیں پتا۔ انڈائریکٹ ایویڈنسز علماء نے نکالے ہیں، either we are sleeping in that۔ ہاں، جو بدروحیں ہیں اللہ معاف کرے، جو ان کے بارے میں جہنم کے فیصلے کر دیے گئے ہیں، ان کو تو عذاب ہوگا، that is for sure۔ اور وہ عذاب کب تک ہوگا؟ جب تک سور پھونکا نہیں جاتا، اور سور پھونکنے کے بعد ان کے لیے اور بڑا عذاب تیار ہے جو کہ جہنم کا عذاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ، a dimension which we don't know، اور میں نے اور آپ نے وہاں جانا ہے۔ we are in the third stage۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری روحوں کو جو ہے بنایا، سلا دیا، پہلی موت آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں کے پیٹ میں ڈالا، جب روح کے آنے کا وقت ہوا اللہ تعالیٰ نے دوسری منزل میں ڈالا، اور تیسری منزل دنیا کا پیٹ ہے، اور چوتھی جو منزل ہے وہ برزخ ہے، پھر اس کے بعد قیامت قائم ہو کے محشر ہو کے پھر آپ کی آخری منزل جو ہے انشاءاللہ اللہ کرے جنت ہو، اور جہنم سے اللہ ہمیں اپنی بنا میں رکھے۔ تو وی آر ان تھرڈ اسٹیج، فورتھ از برزخ۔ اب برزخ کیا چیز ہے کہ برزخ، اس کا ذکر قرآن میں بہت واضح طور پہ بیان نہیں کیا گیا، لیکن انڈائریکٹ ایویڈنسز موجود ہیں جو اسکالرز نے نکالے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جو ہماری مدد کر گئے، آسانی کر گئے ہمارے لیے ہر چیز میں۔ تو برزخ ایک ڈائمینشن ہے جو ایک بیریئر ہے بٹوین دس دنیا اینڈ آخرت۔ اب وہ اس ڈائمینشن میں کیا ہے، اس برزخ میں کیا ہو رہا ہے، کچھ انڈائریکٹ ایویڈنسز جو قرآن سے ملتے ہیں اور پھر حضور کی حدیث جس سے ملتے ہیں، وہ کیا ہے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ یعنی کہ یہ بیسیکلی ابن قیم رحمہ اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیسیکلی آپ کو ایک انڈائریکٹ ایویڈنس دیا ہے کہ جہاں تم دنیا میں جس کے ساتھ رہو گے اسی کے ساتھ تم برزخ میں رہو گے، اور اسی کے ساتھ تم آخرت میں بھی رہو گے۔ اس پہ حضور کی حدیث بھی ہے کہ
ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسائے اور کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے کہا کیا کیا تیار کیا قیامت کے لیے؟ کہ یا رسول اللہ تیاری تو کوئی بہت نہیں ہے، لیکن آپ سے اور اللہ اور آپ سے محبت بہت زیادہ ہے، آپ اللہ کے حکم اور آپ کی اتباع کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر جاؤ، جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہ ایک ایویڈنس ہے، ٹھیک ہے، ایک تو حدیث کا ایویڈنس آ گیا، قرآن کا ایویڈنس بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور یہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ کو انبیاء، صدیقین اور شہیدوں میں سے اٹھایا جائے اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی نشانیاں بھی ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں، جو محض اللہ کی رضا کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں اور محض اللہ کی رضا کی خاطر جدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں میں ان پہ یہ تینوں جو گروپس ہیں، انبیاء کا گروپ ہے، صدیقین کا ہے، شہید کا ہے، یہ ان پہ بھی جو ہے رش کریں گے۔ تو خیر اس کے بعد اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ آگے فرماتا ہے ایک اور صورت میں، سورہ عمران میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ شہید از الائیو، ان کو رزق دیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک انڈائریکٹ ایویڈنس ہے۔ اس کا مطلب برزخ میں there is something going on which we don't know from here, but and they don't know what's going on in this world، ان کو بھی نہیں پتا کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی روح اللہ کے پاس پرواز کرتی ہے تو جو وہاں کی ارواح ہیں، نیک ارواح کی بات کر رہا ہوں، وہ جب اس سے ملتی ہیں تو وہ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں جتنا آپ جب آپ کے والدین یا آپ کے بچے یا آپ کے بہن بھائی جب دور جاتے ہیں اور پھر جب آپ سے سال بعد یا 1.5 سال بعد ملتے ہیں، جتنی آپ کو خوشی ہوتی ہے ان کو بھی اتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو روح، جس کا مفہوم ہے کہ جو روح جب اپنے بھائیوں کے پاس پہنچتی ہے نیک روح، تو اس سے مل کے اتنا خوش ہوتے ہیں جیسا وہ کسی اپنے سے ملے۔ تو بات یہ ہے کہ دے آر ویٹنگ، وہ ویٹ کر رہے ہیں ہمارا، اور جا کے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں، سب سے پہلا سوال کیا کرتے ہیں کہ فلانے کا کیا بنا دنیا، مطلب دے وانٹ این اپڈیٹ، یہ اس کا کیا بنا۔ ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ میرے خاندان میں کیسے چل رہا ہے معاملات، ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھتے، ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا بنا، وہ فلانے کا کیا بنا، فلانے کا کیا بنا۔ تو وہ آگے سے جو نئی روح ہوتی ہے وہ جا کے ان کو اپڈیٹ کرتی ہے ساری سچویشن کے اوپر کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا تھا، کیا وہ ادھر نہیں آیا؟ یعنی وہ ادھر نہیں آیا تو اس کا مطلب معاذ اللہ جہنم میں چلا گیا۔ تو کئی روح ارواح جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑی دیر سکون کرنے دو، یہ دنیا کی مزری سے ہو گیا، ہی دنیا کی تکلیف اٹھا کے آیا ہے، اس کو تھوڑی دیر سکون کرنے دو۔ اب سوال جو ہے کہ ہم وہاں پہ جاگتے ہوئے ہوں گے یا ہم سوئے ہوں گے، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں۔ لیکن یہ جو انڈائریکٹ ایویڈنس قرآن کا میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے شہید کے بارے میں، اس شہید کے بارے میں تو کنفرم ہو گیا کہ ہی از الائیو، اور اس کے بعد ان دا برزخ یا جہاں قبر میں جہاں بھی ہے، اور اسی طرح کیونکہ شہید انبیاء شہید سے بہت اونچا رتبہ رکھتے ہیں، تو انبیاء اپنی قبروں میں الائیو ہیں۔ تو یہ ایک دلیل ہے قرآن کی، اور مطلب کہ ویسے نہیں، یہ اگر یہ کہا جائے کہ نبی کہیں آ جائیں گے نعوذ باللہ، یہ دس از ناٹ پاسبل، جو ڈائمینشن ہی ختم ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ نبی بھی اپنی جگہ الائیو ہیں، شہید بھی اپنی جگہ الائیو ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا کیا حساب ہوگا۔ انشاءاللہ اگر جنت کا فیصلہ کر بھی دیا جاتا کہ ہم زندہ رہیں گے، یا کیا ہمیں حکم دے دیا جائے گا سو جاؤ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں صرف ایک نریشن ملتی ہے
جس میں کہا جاتا ہے کہ روح کو کہا جائے گا کہ سو جاؤ اور سو جاؤ۔ اس سے پہلے کا معاملہ آپ کو پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، جس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ جو نیک روح ہے اس کو رحیم و کریم فرشتے اٹھا کے لے کے جائیں گے اللہ کی ذات کے پاس، اور جب وہ آسمانوں سے ہوتی جاری ہوگی تو اس کی خوشبو سے سارے فرشتے کہیں گے کیسی خوشبو ہے، اتنی خوبصورت خوشبو ہے، اتنی خوبصورت جیسے مشک سے زیادہ خوبصورت خوشبو، یہ کون ہے؟ تو وہ بتائیں گے کہ یہ نیک روح ہے جو اللہ کے پاس حاضر کی جا رہی ہے۔ اور پھر جب اللہ کے پاس حاضر کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں اندر پھر اللہ تعالیٰ کے سامنا آمنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو علیین میں بھیج دو۔ علیین از اے پلیس which is on the seventh sky۔ اب اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ وہاں پہ آپ کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، وہاں ارواح کو جمع کیا جا رہا ہے، یہ ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن علیین اسپیسیفک ہے کس کے لیے؟ نیک ارواح کے لیے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بدروح کو نکالا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، یہ جو کم بخت روحیں ہوتی ہیں، ان کو جب نکالا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھیجتا ہے جو سخت ہوتے ہیں، اور وہ پھر جب اس کی روح کھینچتے ہیں تو اور پھر جب لے کے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف تو بدبو ہی پھیل جاتی ہے آسمانوں پہ، تو فرشتے کہتے ہیں کیا گندی چیز ہے یہ اوپر، اور اس کی بدبو کی وجہ سے پھر اس کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو جاؤ کہ سجین میں پھینکو۔ سجین کیا ہے؟ سیونتھ زمین میں، سیونتھ اسکائی کا تو ہم نے سنا ہے، سیونتھ زمین میں سجین ہے۔ اب وہاں پہ کیا ارواح اکٹھی کی جاتی ہیں یا ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ تو یہ انڈائریکٹ ایویڈنسز ہیں۔ کل آپ نے جو حدیث پڑھی اس میں یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں جایا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ تم چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے، اور ان کو سلام کیا کرتے تھے، ان کے لیے فاتحہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، everyone has to go۔ آج بھی یہ بات ہو رہی تھی، لیکن یہ برزخ کی زندگی جو ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا اس میں، مجھے اور آپ کو نہیں پتا۔ انڈائریکٹ ایویڈنسز علماء نے نکالے ہیں، either we are sleeping in that۔ ہاں، جو بدروحیں ہیں اللہ معاف کرے، جو ان کے بارے میں جہنم کے فیصلے کر دیے گئے ہیں، ان کو تو عذاب ہوگا، that is for sure۔ اور وہ عذاب کب تک ہوگا؟ جب تک سور پھونکا نہیں جاتا، اور سور پھونکنے کے بعد ان کے لیے اور بڑا عذاب تیار ہے جو کہ جہنم کا عذاب ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس گروپ میں جانے سے ہمیں بچائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، انگلش کا بھی پروورب ہے ایک، A person is known by the company he keeps۔ یعنی کہ انسان جانچا جاتا ہے کس سے؟ اپنی کمپنی سے، اس کی کمپنی کیسی۔ واللہ ایک مومن کو اگر آپ بدماشوں میں بٹھانا شروع کر دیں جو اللہ کے نافرمان ہو، تھوڑے عرصے بعد وہ مومن بھی ان کا روپ دھار لے گا۔ اردو میں محاورہ ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ مطلب یہ محاورے کیوں بنے ہوئے؟ چلیں ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم 1 منٹ کے لیے ہم قرآن کی بات کو ذرا سائٹ پہ رکھ کے دنیاوی بات پہ چلتے ہیں۔ یہ محاورے کیوں بنائے ہوئے لوگوں نے؟ پھر انگلش کا پروورب جو میں نے آپ کو سنا ہے یہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یا اردو کا محاورہ کیوں بنا ہوا ہے خربوزے کو خود دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یا پرسن از نون بائی دا کمپنی کیپس؟ یہ کن لوگوں نے کہا ہے؟ یہ تو پیور دنیاوی لوگ ہیں نا، یہ کسی نبی کی تو حدیث نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنیرک جو پرسیپشن ہے اور جو جنیرک وہ ہے لوگ کی آبزرویشن ہے، وہ یہی ہے کہ آپ جس کمپنی میں بیٹھیں گے اسی جیسے ہو جائیں گے، اور پھر آپ کے سب معاملات بھی ویسے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمارا تو یقین آخرت پہ بھی ہے۔ ہم
اس بات پہ یقین نہیں کرتا کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں. انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انشاءاللہ کی جنت تیار کی. ساری بھاگ دوڑ اس جنت کے لیے ہے انشاءاللہ. اور جو بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان انسینٹیو کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بنایا ہے اللہ نے مجھے اور آپ. دنیا میں بھی ہم انسینٹیو کا ویٹ کرتے ہیں, اچھا انسینٹیو ملے تو انسان اس کو اویل کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسینٹیو رکھ دی کہ یار یہ جنت میں تمہیں ملے گا. ورنہ اللہ کی ذات, جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے, اللہ کی ذات جنت سے ماورا ہے. وہ عبادت کے ویسے ہی لائق ہے, چاہے جنت ہو یا نہ ہو, لیکن اللہ کی ذات سے ماورا ہے. لیکن اللہ کو کیونکہ میرے جیسے مسلمانوں کو پتہ تھا کہ میرے جیسے انہیں جب تک کوئی انسینٹیو نظر نہیں آئے گا اس نے عبادت نہیں کرنی, جب تک کوئی میں اس کو ڈراؤں گا نہیں یہ باز نہیں آئے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم اور جنت کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا کہ یہ میری خوشنودی ہے. تو جنت کا ہونا اللہ کی خوشنودی ہے اور جہنم کا ہونا اللہ کی ناراضگی ہے. تو میرے بھائی اس سے پہلے برزخ کی زندگی آ رہی ہے, اور میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے مجھے اور آپ کو نہیں پتا. اور جیسے کہ صحابی سے حضور کا مکالمہ ہے کہ تیاری کیا کی ہے, تو تیاری انہوں نے کہا کہ تیاری تو کوئی خاص نہیں ہے, میرے پاس کوئی لمبی چوڑی نمازیں نہیں ہیں, میرے پاس کوئی لمبے چوڑے روزے نہیں ہیں نفلی, فرض تو فرض ہے. تو لیکن مجھے یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اقتداء کس کی کرنی, اللہ اور اس کے رسول کی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک گروہ ہے جو جنت میں جائے گا, اور وہ گروہ کون ہے؟ جو اللہ, اس کے رسول, اس کے صحابہ اور اس کے وحدین, یعنی کہ ان کے راستے پہ چلنے والا ہو. یعنی کہ اللہ کے حکم پہ, حضور کی سنت پہ شیخین سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں کو شیخین کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی سنتوں پہ چلنے والا ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتوں پہ چلنے والا ہوگا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سنتوں پہ چلنے والا ہوگا. پھر اسی طرح صحابہ, the list goes on, جتنے صحابہ ہیں سب کی ان کی سنتوں پہ چلنے والا ہوگا. یہ ہیں کامیاب لوگ. پھر ان کے مہدین, یعنی کہ ان کے جو ساتھی تھے آگے, جو ان کے جیسے تابعی تھے, پھر تبع تابعین تھے, ان کی سنتیں انہوں نے جو صحابہ سے دیکھی, صحابہ نے رسول اللہ سے دیکھی. رسول اللہ کو حکم کہاں سے آ رہا ہے؟ زبان رسالت پہ کوئی چیز جاری نہیں ہوتی, جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی جاری ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اب کئی چیزوں کو کلاسیفائی کر دیا گیا حدیث, اور پھر حدیث کے اندر بھی ڈیفرنٹ کلاسیفیکیشن آپ کو پتہ ہی ہے. حدیث قدسی ہے, صحیح حدیث ہے, غریب حدیث ہے, حسن ہے, مطلب ڈیفرنٹ کلاسیفائڈ. اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے علماء نے یہ ساری جو محنت کر کے, اب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے 60,000 حدیثیں لکھی ہیں. کین یو امیجن دس؟ یار 60,000 حدیثوں کے پیچھے کی ریسرچ کیا ہوگی؟ ایک ایک حدیث کے پیچھے 30 دن کا سفر ہوتا تھا. پھر ایک ایک راوی کو چیک کرنا کہ کیا یہ کاذب تو نہیں, جھوٹ تو نہیں بولا اس نے. اچھا, اس کی شرط یہ ہے کہ آپ بھی حدیث وہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی اس میں ایک بھی راوی ایسا نہ ہو جو اس نے ایک دفعہ بھی زندگی میں جھوٹ بولا. اب آپ امیجن کریں ان لوگوں کی سروسز کے بارے میں. امام مسلم رحمہ اللہ کو دیکھ لیں, اسی طرح چلتی آ رہی ہے, 6 کتابیں ہیں, سیاست ہے, اس کے پیچھے کتنی ریسرچ ہے. اور ہم تو بڑے آرام سے یہاں بیٹھ کے, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پلیٹ میں رکھ کے نا دین دیا ہے. خدا کی قسم اتنا آسان کر دیا کہ میں اور آپ کو خود اگر دین سمجھنا پڑتا, یا ہمیں اللہ والے نہ ملے ہوتے, بڑے بزرگ نہ ملے ہوتے, تو پھر ہم کیا کرتے؟ یہ اسکالرز نہ ملے ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث
یہ رحیم اللہ یہ سب کانٹیننٹ کے بہت بڑا نام ہے. پھر اس کے بعد سید شہید احمد جب بالا کوٹ میں سوئے ہوئے ہیں. کس لیے آئے تھے وہ ادھر؟ اس دین کی بلندی کے لیے. اتنے لوگ افغانستان سے اٹھ کے آئے جنہوں نے حملے کیے. محمود غزنوی ہے. کیا مقصد تھا سب کا؟ مقصد صرف ایک تھا کہ اللہ کا دین غالب آ جائے. تو اس لیے انہوں نے سفر کیے. میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ میں اور آپ اپنی برزخ کیسے دیکھتے ہیں، اس کو کیسے کلاسیفائی کرتے ہیں؟